السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہرے بھرے سرسبز و شاداب کھیت جو ہمیں فوڈ مہیا کرتے ہیں، اگر ہم اسی ٹاپک پر بات کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے بڑا خشک سا ٹاپک ہے، اس پر کیا دیکھنا، کیا سننا اور اس پر توجہ کیا دینی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کا جو دار و مدار ہے وہ زراعت ہے، اور پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ ہے اسے چلانے میں زراعت کا ایک کلیدی کردار ہے۔ تو زراعت کو انفارچونیٹ کوئی نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے پر کوئی سیریس ہے۔ ہمارے ادارے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے یا پالیسیاں بنانے والے جو ادارے ہیں وہ اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ پاکستان میں باقی مسائل پر بات کرتے ہیں بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے فلسفہ دان، بڑے بڑے سیاستدان، اور جو ہمارا ریئل ایشو ہے اس کو انفارچونیٹلی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس میں بڑا اہم جو ہے وہ کردار ہے۔ تقریباً اس حال میں بھی 18-19% جی ڈی پی جو ہے وہ زراعت سے پاکستان حاصل کرتا ہے۔ تو ہم اگر ایک ایک فصل پر بات کریں نا، ہم ایک کپاس پر بات کریں اور کپاس سے ہونے والے فوائد پر بات کریں تو اس پر گھنٹہ لگ جائے گا۔ مطلب جب کسان کپاس کاشت کرتا ہے اور بیچتا ہے تو اونے پونے داموں میں وہ چلی جاتی ہے، جبکہ اس سے دھاگا بنتا ہے، اس سے کپڑا بنتا ہے، اس سے بے شمار مصنوعات بنتی ہیں۔ تو اس پر بھی فوکس کوئی نہیں کرتا۔ گنا ہے جس سے چینی بنتی ہے، گنا ہے جس کی جو پھوک ہوتی ہے نا اس سے بجلی بنتی ہے، اور گنے سے گڑ بنتا ہے، تو یہ بھی کسان اگاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل جیسے جانور ہیں، وہ بھی کسان ہی جانور پالتا ہے جس سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم میٹ کی خوراک جو ہے، میٹ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جس طرح دالیں ہیں وہ ابھی ہم 71% امپورٹ کر رہے ہیں، کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر گندم موجود تھی، جبکہ پچھلی حکومت نے باہر سے امپورٹ کر لی اور ہماری گندم کسی نے نہیں خریدی۔ انفارچونیٹ، ویری ویری بیڈ، ویری انفارچونیٹ۔ جو ہمارے اوپر پالیسیاں بنانے والے بیٹھے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ کسان کس حال پر پہنچ گیا ہے، اور آگے اگر یہی حال رہا تو کسان کا کیا بنے گا۔ سبزیاں، فروٹ، اس میں چاول، دالیں، درخت سے فرنیچر بنتے ہیں، جنگلات۔ تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر بارشیں کم ہوں تو بھی مسئلے مسائل ہیں، اور تو بھی خطرے کی گھنٹی ہے، اور اگر زیادہ ہو جائیں تو سیلاب آ جاتا ہے۔ اس کا کوئی ہم نے پلان ترتیب نہیں دیا کہ ہم ڈیم بنائیں، ہم پانی کو سٹور کریں اور اس کو زراعت کے لیے استعمال کریں۔ ہمارا 60% پانی نہریں پرانی ہونے کی وجہ سے لیکج اور کھالوں کی لیکج سے ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم فی ایکڑ پیداوار دوسرے ممالک سے آدھی کم لے رہے ہیں۔ بیرون ممالک میں تو لوگ ڈرون سے سپرے کر رہے ہیں، ایک بندہ سرکاری جاب بھی کر رہا ہے اور 50 ایکڑ کا ذمہ دارہ بھی کر رہا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے نا پانی کے قطروں سے پانی دیا جا رہا ہے، پانی کو بھی بچایا جا رہا ہے، اور جدید ترین طریقہ ہے کیمروں سے، اور کیمروں سے فصلوں پر نظر رکھی جاتی ہے، ڈرون سے سپرے کیے جاتے ہیں، اور ہم سے تقریباً ڈبل ایوریج لی جاتی ہے کینیڈا جیسے ممالک میں۔ تو ہمیں اپنی پالیسیاں بدلنی پڑیں گی۔ زراعت کسانوں کو آسان
آسانیاں کسانوں کے لیے پیدا کرنی پڑے گی. اور سب سے اہم جو بات ہے نا، وہ جو زراعت کا ادارہ ہے وہ کدھر ہے؟ مطلب ہم کسان ہیں نا، کسان گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے، تو ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتے. اب بس ایک اعلان سن رہے ہیں کہ جی آپ پنیری کاشت نہ کریں. مطلب پنیری، یہ جو چاول کی پنیری ہوتی ہے، یہ آپ کاشت نہ کریں. یہ ہمارے دیہاتوں میں اعلان ہو رہے ہیں. بھائی کچھ اور بھی پالیسیاں بناؤ، پابندیاں لگانے کے اوپر آپ لگے ہوئے ہو. زراعت کو چاہیے کہ ہر ذمہ دار کے پاس جائے، زمین کا نمونہ لے کر اس پر لیبارٹری ٹیسٹ ہو اور کسان کو بتایا جائے کہ یہ کمیاں ہیں، ان کو دور کرو. مطلب ہمارا جو زراعت کا منسٹر ہے کوئی قابل ذہین اور اسٹرکٹ ہونا چاہیے، جو زراعت کے جو ادارے ہیں ان کو کھینچ کے رکھے نا کسانوں کے لیے. کسانوں کو ان کے دروازے پر جو میسر ہے وہ تو میسر ہونا چاہیے نا. یہاں پر تو جو میسر ہے وہ بھی کاغذوں میں ہے، حقیقت میں وہ بھی میسر نہیں ہے کسان کے لیے. کسان اپنی سوچ سے فصل کاشت کرتا ہے، جبکہ اس کو گائیڈ لائن دینے والا کوئی زرعی افیسر یا زراعت سے کوئی بندہ نہیں آتا. اور پھر اتنے بڑے مسئلے مسائل ہیں جہاں پر ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے راستے خراب ہیں، ہم اپنی فصل صحیح طریقے سے منڈیوں میں لے جا کر بیچ نہیں سکتے. اور بیچارے جو ٹھیکیدار ہیں انہوں نے مالکوں کو ٹھیکہ بھی دینا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ بچانا بھی ہوتا ہے. تو بہت بڑی انڈسٹری ہے ہماری زراعت کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا دار و مدار زراعت پر ہے، اور ایک اور بات سنتے آ رہے ہیں جو زراعت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس طرح کی جب ہم باتیں کرتے ہیں سنتے ہیں تو خدا کے لیے میں ان اعلیٰ حکام کو خدا کا واسطہ ڈال رہا ہوں کہ خدا کے لیے زراعت کے شعبے میں جدت لائیں. زراعت میں کسان کو آسانیاں پیدا ہوں، آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں. ہمارے 97% بیج مطلب انسیکیور ہیں اور سرٹیفائیڈ نہیں ہے، اور وہ ان رجسٹرڈ بیج ہوتے ہیں، اور 3% بیج اوریجنل ریئل ہوتے ہیں جو تھیلوں میں پیکنگ بھر کے دیے جا رہے ہیں. تو ایوریج کیا آنی ہے؟ ہمارے سپرے 2 نمبر ہے، یہ بھی 90% کے قریب ہیں. ہماری کھادیں 2% ہیں، اپنا 2 نمبر ہیں. تو مطلب جو کسان کو مل رہا ہے گورنمنٹ ریٹ پر، اول تو گورنمنٹ ریٹ پر ملتا نہیں. جب کھاد کی قلت ہوتی ہے تو ہمیں کھاد سرکاری داموں پر نہیں ملتی. تو ہم اپنے حکومتی نمائندگان جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے آرمی چیف، ہمارے زرعی منسٹر، ان سے درخواست کرتے ہیں، ہمبل درخواست کرتے ہیں کہ زراعت میں جدت لائیں اور زراعت میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. خدا کی قسم جس دن پاکستان کے معیشت، ہاں آپ ایسے کریں نا، معیشت دانوں سے یہ پوچھیں کہ پاکستان اپنے قدموں پر کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے. خدا کی قسم وہ زراعت بتائیں گے. جو ایکسپرٹ ہیں، معیشت ایکسپرٹ، ان سے پوچھیں کہ پاکستان کی ترقی کے پیچھے کیا راز ہے، مطلب کس طریقے سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے. اور اگر یہ حقیقت ہے نا کہ کسان پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کر سکتا ہے تو خدا کے لیے اس پر غور کریں. اس پر میں زرعی منسٹر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو ہمبل درخواست کرتا ہوں کہ زراعت کے اوپر نظر دوڑائیں. خدا کے لیے بہت مسائل ہے زراعت میں. کسان بہت مجبور ہے، بہت پچھا ہوا ہے اور بہت مظلوم ہے، اور اوپر سے ہمارے اوپر یہ واپڈا کے اور یہ سارے کلیم ڈال رہے ہیں. تو زراعت کے لیے، ذمہ دار کے لیے، کسان کے لیے، ہاری کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اس پر غور کریں، خدا را غور کریں. کسان بہت پس چکا ہے، بہت پٹ چکا ہے. آج میں دوسرے دن ویڈیو بنا رہا ہوں کسان پاری، چونکہ ہم کسان ہیں اور ہمیں کسان کے مسائل کا پتہ ہے.
کس طرح راتوں کو پانی لگاتے ہیں، کس طرح ہم اپنی فصل کو بچوں کی طرح پالتے ہیں، اور آپ پورے ملک میں بلکہ بہت ساری ہماری جو چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں، تو چینی امپورٹ ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. آپ کا تابع دار وسیم منشا ڈوگر. والسلام.